سچ میں کہ میں جا کر ان کو یہاں پر یہ سسٹم کو چینج کروں یا کچھ ادھر اپنا امپلیمنٹیشن کرواؤں؟ دیکھیں بالکل آپ نے جو سوال کیا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں، میں نے بہت کی کوشش، میرے جیسے اور لوگوں نے بھی کی، یہ بڑی اہم بات ہے۔ آج جو یہ ملک قائم ہے اب یہ ان لوگوں کا ہے، ہمارے جیسے ناچیز چھوٹے موٹے بھی کیے ہیں، جن لوگوں نے کوشش کی، اور یہ باوجود اس کے کہ ملک کو ایک بار 2 لخت کر دیا گیا، ٹوٹ گیا، اور یہ لالے پڑ گیا کہ یہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا، اور پھر یہ ملک ان تمام خرابیوں کے باوجود جس کا اب ہم ذکر کر رہے تھے، ملک ایٹمی طاقت بھی بنا، ملک میں ترقی بھی بہت آئی۔ یہ ابھی کچھ 5-7 سال کو چھوڑ دیں، یہ ملک ایک دفعہ اتنا تیز چلا تھا، یہ جتنے منصوبے آئے، تو یہ ہے کہ یہ انہی سیمینار، انہی ایجوکیشن کرتی جاتا کہ لوگ، اور اب بھی ہیں، یقین رکھیں صرف چینلائز کرنے والی قیادت اگر صحیح ہوتی تو یہ ملک میں تو کہہ رہا ہوں کہ عالمی طاقت کے برابر ہوتا کوئی چیز بھی کی، لیکن یہ ہے کہ بالکل ہم نے کوشش بھی کی اور وہ برابر بھی ہوئی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مایوسی کی کوئی بات نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی بہتر ہو، اتنا اچھا ہو، آپ بھی اپنی طرف سے جو آپ کا فرض ہے وہ کر رہے ہو، میں بھی کر رہا ہوں، سیاستدان بھی کر رہا ہوں، اور ججز بھی کر رہے ہوں، پولیٹیشینز بھی کر رہے ہوں، بیوروکریٹ، تو یہ ملک دنیا کی پہلی طاقتوں میں اب بھی بن سکتا ہے within 5 years۔ بس 5 سال لگیں گے صرف۔ آپ سن لیں بھئی، حکومت سن رہی ہے، پارٹی سن رہی ہے، تو سن لیں 5 سال، آپ جو بھی آ رہا ہے وہ 5 سال ڈٹ کے اس ملک کے لیے بھی تھوڑا فائدہ سوچ لے تو بہت ہے اس کے لیے۔ سب سے پہلے تو ایجوکیشن پہ بجٹ لگائیں تھوڑا سا، اور ایجوکیشن فیلڈ میں ان لوگوں کو لے کر آئیں، میں تو کہتی ہوں جو واقعی میں سنسیئر ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جی پارٹی کا بندہ ہے تو اس کو ایجوکیشن فیلڈ میں لگا دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ایک میں کہتی ہوں نازک وہ ڈپارٹمنٹ ہے، سب سے قوم کی تقدیر یہاں سے ہے۔ بالکل جی، آپ کا فیوچر یہاں سے نکل رہا ہے، تو اگر یہ سسٹم بیٹر ہو جائے نا، اور اگر ہم ادھر کمپیٹ کر لیں باہر کی کنٹریز کو، تو باقی پھر بعد میں آتی ہیں چیزیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہی سسٹم ہے۔ سب سے پہلا تو ایجوکیشن سے مراد صرف، پہلے بھی ہم نے میرے خیال میں گفتگو کی تھی، یہ ڈگریاں دینا نہیں ہوتا۔ ایجوکیشن سے مراد ہے کہ میں اتنا سٹرونگ ہوں اپنے جس فیلڈ میں بھی ہوں کہ میری ڈیمانڈ یہاں اس ملک میں نہیں دنیا بھر میں ہو، وہی ہمارے ٹیلنٹ کا ایک شخص وہ بن جائے اپنا ترہ امتیاز، اور ہم ایسا ایجوکیٹ کریں کہ چاہے وہ امریکہ ہو چاہے برطانیہ، اور ہم نے کچھ لوگ کیے اور انہوں نے نام کمائے، پھر وہ ہماری ان باقی جو سیاسی بدحالی کی وجہ سے وہ نہیں آئے، ڈاکٹرز ہمارے انہوں نے کیا کیا نام نہیں کمائے دنیا کی میں بات کرتا ہوں، ہمارے بزنس مین، ہمارے وہی جو مجبوراً برین ڈرین اسے کہتے ہیں نا، چھوڑ کے چلے گئے، لیکن وہ جو وہاں اتنا کچھ کر سکتے تھے، یہاں موقع دیتے تو ہمارا ملک بھی ترقی کرتا۔ تو ہمیں نمبر 1 جو بھی حکومت آئے، اور اللہ کے واسطے ایک دفعہ زندگی میں اپنے علاوہ اس ملک کے لیے بھی کر کے دیکھ لیں، یقین رکھیں آپ کو اب تک جو 75 سال میں عزت نہیں ملی وہ بھی مل جائے گی، آپ نے 75 سال کے لیے جو اطمینان زندگی میں آپ کے نہیں ملا وہ بھی مل جائے گا آپ کو۔ 75 سال میں آپ کو جو عروج نہیں ملا، عروج ہوتا ہے جیسے قائد اعظم کو ملا، عروج وہ ہوتا ہے جیسے عبدالرحمن نشتر کو ملا، لیاقت علی خان کو ملا، وہ عروج بھی سیاستدانوں کو مل سکتا ہے، بشرطے کہ وہ میں نہ کریں، اس ملک کے لیے کریں، اس پاکستان کے لیے کریں۔ اور اگر وہ بکری کی طرح میں کرتے رہے تو لوگ بھی انہیں بکری ہی سمجھیں گے، اور مجبوراً انہیں جو بھی کرتے رہیں گے۔ یہ دیکھیں میں نے بڑا غیر پارلیمانی لفظ استعمال کیا ہے، لیکن میں یہ دوبارہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ابھی وقت ہے کہ آپ اس ملک کے لیے جب بھی آپ جو بھی آ جائے، ایک تو یہ رکھیں کہ جب کوئی آ جاتا ہے الیکشن میں آ جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے کہ میں نہیں جیتنا تھا، جو بھی جیت گیا، وہ اس ملک کا باشندہ ہے، وہ اس ملک کا ریپرزنٹیٹیو ہے، سب مل کے اسے ری انفورس کریں، اس کو مدد کریں، اور